السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم حدیث ایمان سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ سب سے پہلے الایمان باللہ ہم نے سنا تھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں کے بارے میں ہم نے سنا، پھر فرشتوں کے بارے میں سنا کہ ان پر کس طرح ایمان لایا جائے گا، پھر رسولوں پر، کتابوں پر، اور پھر اس کے بعد ہم نے آخرت سے متعلق سنا تھا۔ اور آخرت سے متعلق یہ بات آپ نے سنی تھی کہ آخرت کئی حصوں پر مشتمل ہے، جن میں سے سب سے پہلا حصہ ہے کہ علامات قیامت کو تسلیم کرنا، اسے ماننا۔ پھر اس کے بعد موت کی حقیقت کو جاننا اور اسے تسلیم کرنا۔ پھر اس کے بعد قبر اور عذاب قبر سے متعلق بات ہوئی کہ قبر کی زندگی کس طرح کی ہے اور عذاب قبر برحق ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ارواح، روح سے متعلق بات شروع کی تھی کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں کئی ایسے اشخاص ہیں جن کی روحوں کا مقام ملتا ہے کہ فلاں کی روح فلاں جگہ ہے، فلاں کی روح فلاں جگہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے روحوں سے متعلق بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، فلاں کی روح تو وہاں آتی ہے، فلاں کی روح تو فلاں مسجد میں آئی تھی، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے چند ایسی احادیث پیش کروں گا کہ جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں اور وہ کون سے اشخاص ہیں کہ جن کی روحیں چند خاص مقامات پر ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے متعلق بات کرتے ہیں۔ وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عرش الہی کے قریب جنت الفردوس کے بلند ترین مقام پر موجود ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاة اقبل علینا بوجہ فقال، کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کرتے تو ہم سے پوچھتے، کیا پوچھتے؟ من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، کہ کیا کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی رات کو خواب دیکھا ہے؟ فَإِن رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، اگر کسی شخص نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بیان کر دیتا۔ فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مشیت سے اس کی تعبیر بتا دیتے۔ فسألنا یوما، پس ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، هل رأى منکم احد رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ فقلنا لا، ہم نے کہا جی نہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکنی، لیکن میں نے رأیت اللیلۃ، رات میں دیکھا ہے، رجلین اتیانی، دو آدمی میرے پاس آئے، قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انا جبریل، میں جبریل ہوں، وہذا میکائیل، اور یہ میکائیل ہیں، فرفع رأسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، فرفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، فإذا فوقی مثل السحاب، اور جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میں بادلوں میں ہوں، میرے اوپر کیا ہے؟ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ قال، فرشتوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بادلوں میں ایک چیز دیکھی، قال، میں نے کہا، ذالک منزلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے یا آپ کی جگہ ہے، جنت میں آپ کی جگہ ہے، آپ کا محل ہے۔ فقلت، پس میں نے کہا، دعانی ادخل منزلی، ذرا ہٹو، میں اپنے محل میں داخل ہو کر دیکھ لوں کہ یہ کیسا ہے۔ قال، دونوں فرشتوں نے کہا، انہ بقی لک عمر، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، لم تستکملہ، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، ابھی آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فلو استکملت اتیت منزلک، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر آپ اس جگہ پر آ جائیں گے۔ اسے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس مقام پر، اس محل میں ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لیا ہے، ہماری مسجد میں تشریف لیا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو جنت میں ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء علیہم السلام کی روحوں سے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بھی روحیں خاص مقام پر ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا بلایا گیا ہے؟ جی ہاں، بلایا گیا ہے۔ چنانچہ داخل ہوتے ہیں، تمام فرشتے مرحبا کہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں فأتیت علی آدم علیہ السلام، تو پہلے آسمان پہ کن کے پاس داخل ہوتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ فسلمت علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سلام بھی کرتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی روح کہاں ہے؟ پہلے آسمان پر ہے۔
پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہی سوال و جواب ہوتے ہیں، تو وہاں پر کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح کہاں پر ہے؟ اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے جسد کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں، تو آپ کی روح اور آپ کا جسد دونوں ہی کہاں پر ہے؟ دوسرے آسمان پر۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی روح کہاں پر ہے؟ دوسرے آسمان پر۔ پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کی روح کہاں پر ہے؟ تیسرے آسمان پر۔ پھر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، گویا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کہاں پر ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ پھر پانچویں آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی روحیں آسمانوں پر ہیں۔ تو ان دو احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کئی روحیں ایسی ہیں جن کے خاص مقام ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا مقام جنت کا ایک محل ہے، اور جن انبیاء کا آپ کے سامنے ذکر ہوا ان کی روح کا مقام آسمان دنیا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کی روح ہمارے پاس آ گئی، آج ہم نے فلاں کی روح دیکھی، ہمارے گھر میں فلاں کی روح آ گئی، فلاں مسجد میں فلاں شخص کی روح آ گئی۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے آپ سنیں گے کہ کیا روحیں دنیا میں آتی ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے چل کے آپ سنیں گے۔ انشاءاللہ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اور بھی ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سنیں گے کہ جن کی روحیں کئی ایسے خاص مقام پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے کہ جن کی روحیں جنت کے قریب ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔